آنے والے تھے جتنے مرید جو بھی کہ سب نے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے بچے کی مشکل حل کر دی، وہ اب جو ہے میرے خیال سے نیکسٹ ویک ڈسچارج بھی ہو جائے گا۔ اس سے ہمیں ایک چیز کا سبق ہوتا ہے، سیٹرڈے کو ہم نے بہت بڑا ختم کیا تھا، بہت لوگ آئے تھے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ جفر جامعہ جو ہے، جو مولا علی مشکل کشا کی ایک کتاب ہے جس کو کہتے ہیں کوڈ آف کنڈکٹ، اس کو انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، الفابیٹیکل انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر کوئی نام ایسا نہیں ہے جو نہ ہو، اس کے طریقے ہیں استعمال کرنے کے۔ یہ بات میں اب لائیو آن ایئر بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ ہمارے والد صاحب نے بنائی تھی اور وہ کہتے تھے کہ مجھے کہتے تھے ایک کلو مل جائے تو میں پتہ کر لوں گا کیسے استعمال ہوتی ہے، پتہ نہیں ہے، کتابوں میں کہیں نہیں ہے، انٹرنیٹ پہ کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں نے بنا کے لکھ کر اپنے گھر میں رکھی ہوئی ہے، بس استعمال کا نہیں پتہ۔ اس کے 28 طریقے ہیں، 28 ظاہری، 28 باطنی، کیونکہ یہ غیب کی کتاب ہے۔ یہ کہتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر دو فلاسفیز ہیں، ایک کہتے ہیں کہ یہ 12ویں امام کے ساتھ کتاب آسمان پہ چلی گئی ذوالفقار کے ساتھ جو تلوار تھی حضرت علی کی، دوسرے کہتے ہیں فارمولہ یہاں موجود تھے، فارمولہ یہاں موجود تھے جبھی میرے والد صاحب نے لکھی ہوئی ہے، جبھی جو ہے اور بھی لوگ لکھ رہے ہیں، ایک موسیٰ صاحب ہیں کراچی میں، ان کے پاس بھی ہے۔ یہ افیکٹو اس صورت میں ہوتی ہے کہ ہینڈ ریٹن ہو، اس کی لائف سپین ہے ایک، یہ میں بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ راز ہے، اس کی ایک لائف سپین ہے، یہ نہیں کہ یہ دیکھیں واحد کتاب ہے دنیا قرآن جس کی لائف سپین کوئی نہیں ہے، یہ ہر دور کی کتاب ہے، یہ ہر دور میں آپ کھولو ایک نئی چیز ملے گی، آپ پڑھ لو، یاد کر لو، اس کو ہر چیز کر لو، جتنا چاہو کر لو، 50 سال بعد بھی آپ کھولو گے دوبارہ کھولو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے، یہ وہ کتاب ہے، اس کا معجزہ ہے یہ کتاب کا۔ آپ دیکھ لیں، آپ ابھی اپنی دادی اگر ہوں کسی کے، آپ پوچھ لیں ان سے، پھر کوئی نئی چیز ان کو پڑھ کے سنائیں، بولیں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، یہ ایسی کتاب ہے یہ۔ جتنے علماء دین ہیں سب لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور ہر بار نئی چیز لے کے نکلتے ہیں اس میں سے، یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اس کی لائف کوئی نہیں ہے، یہ ہمیشہ تا حیات قیامت تک یہ کتاب رہے گی۔ باقی جتنی کتابیں ہیں انکلوڈنگ جفر جامع، اس کی ایک لائف ہے کہ یہ اتنے سال رہے گی، اس کے بعد یہ نہیں کہ کتاب غائب ہو جائے گی یا کچھ، اس کی جو تاثیر ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، یہ ایز اٹ از رہتی ہے، ہر بار نئے دور میں نئے حساب سے ود اے ٹوسٹ سم تھنگ ٹرنز آؤٹ فرام دس بک۔ باقی جفر جامع کا یہ ہے کہ اس کی ایک لائف سپین ہے، 28 طرح استعمال ہوتی ہے، غائبی پلس ظاہری، یعنی کہ ویزیبل اینڈ انویزیبل۔ انویزیبل جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے طریقہ کہ انویزیبل کیا چیز ہے، اس کے وہ یعنی کہ بتا ہی نہیں سکتے، آف ایئر ہو، آن ایئر ہو، کسی بھی ایئر میں ہو یا زمین میں ہو، وہ بتا نہیں سکتے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نام کی اس سے جو ہے عدد سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، جو ہم نے سیٹرڈے یوز کیا، یوٹیوب پہ کلپ بھی ڈالی ہے، اور اس ختم میں ہم نے ایک کام کیا وچ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے ہیومن بینگ ٹو ڈو، ہم اپنے آپ سے سیلفش ہو گئے، میں نے بولا، میں نے کہا دیکھو سب اپنے لیے دعا کرتے ہو، کیونکہ ہمارے ختم میں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، کیونکہ ذکر ہوتا ہے، پھر کھانا رکھا جاتا ہے، رسول پاک کی حاضری ہوتی ہے، نظر کرتے ہیں اس کو، اس طرح ان کے لیے پیش کیا جاتا ہے، کھانا دسترخوان سجتا ہے۔ ہم نے کیا کیا، میں نے بولا سب کو، سب بچے کے لیے دعا کرو، آج کوئی دعا نہیں کرنی کسی نے، کسی کے لیے اپنے لیے کرنی ہی نہیں ہے، نہ کسی اور کے لیے، صرف بچے کے لیے دعا کرنی ہے۔ جتنے آدمی تھے انہوں نے ایک آواز ایک سر میں۔ پر پتہ ہے شاہ صاحب، جب آپ نے بولا ہوگا کہ آج ہم نے اپنے لیے نہیں کسی نے بھی دعا کرنی تو ہم بچے کے لیے دعا کریں گے سب مل کے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ چیز دیکھے کہ آپ کی کوئی ضروری دعا تھی جو آپ چاہتے تھے کہ ہو جائے، تو آپ نے وہ چھوڑ کے، اور آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ آخری آپشن ہو دعا کرنے کے لیے، لیکن آپ نے چھوڑا، آپ نے کسی کے لیے دعا کی، تو وہ بھی دعا قبول ہو جائے اور اس کے صدقے میں سکتا ہے آپ کی آٹومیٹک ویسے ہی ہو جائے۔ یہی میں سمجھا رہا ہوں کہ جن لوگوں نے اس دن جو ہے بچے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کا کام ویسے ہی کر دینا ہے، کیونکہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اور یہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ چیریٹی کا ایک فارم ہے، آپ نے اپنی نفس مار دی اور آپ نے دوسرے کو جو ہے دوسرے کے لیے دعا کر دی۔ بھائی چیریٹی کیا چیز ہے؟ یہی ہے نا، آپ 3 روٹی کے بجائے 1 روٹی کم کھاؤ، 2 روٹی کھاؤ، 1 روٹی کے پیسے جو ہے وہ کسی غریب کو دے دو، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ یہ بس اتنی سی چیز ہے۔ یہ وظائف جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو قربانی پسند ہے، ٹائم کی قربانی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، ہر جگہ جو ہے پورے قرآن میں، پوری حدیثوں میں، ہر جگہ کہ ہم دے دو، کچھ نہ کچھ دو، ٹائم کے حوالے سے دو، کسی بھی حوالے سے۔ یہ وظیفے کیا کرتے ہیں؟ 5 ٹائم نماز کیوں فرض ہے؟ کیونکہ ایک قربانی ہے، آپ اپنا کام چھوڑ کے اللہ کی راہ میں کھڑے ہو گئے ہو، ایک فرض عبادت ہے۔ اسی طرح جو ہے وظیفے بھی ہیں کہ آپ اپنا ٹائم چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہو،
تو اس طرح کی چیزیں. تو اسی لیے جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ چیریٹیز جو بھی دے رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ لازمی کریں. جو آپ کے صدقات ہوتے ہیں، اس کے بجائے کہ کپڑا دیا جائے، یہ دیا جائے، لوگ اوندھی سیدھی چکروں میں پتہ نہیں کن کن چکروں میں ہے کہ کپڑے دے رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. سب سے بہترین صدقہ ہے کہ ان کو صدقہ دو جو ضرورت مند ہے. جی جی. ابھی اس وقت لوگ آپ ٹیلی فون اٹھا کے کسی کو پاکستان فون کر کے پوچھ لو کہ ارد گرد دیکھو کیا ہے، کسی گاؤں دیہات میں وہ بتا دے گا بچہ بھوکا پھر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور کو دینے کی؟ وہاں دیا جائے جہاں ضرورت ہے. تو بس یہ وہ ہے ہمارا. اور یہ جو ہے ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے قربانی. ہم خود جو ہے ٹائم کی قربانی دیتے ہیں وظائف کر کے 6-6 گھنٹے 7-7 گھنٹے. میرے والد صاحب سوتے ہی 2.5 گھنٹے تھے، میں تقریباً 4.5-5 گھنٹے سوتا ہوں. کیوں؟ وظائف کرتے ہیں. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر وظیفہ ہی کرتا رہے آدمی تو اور کیا کرے گا، لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا ہمارا کام ہی وظیفہ کرنا ہے. ہمیں ایک فرائض ہے، اس کے منصب پہ ہمیں بٹھا دیا گیا، بس ہم وہ کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. جو جس کا کام ہوتا ہے ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو بھی ٹھیک ہے. ہمیں وہ چیز یہ ہے کہ ہم کوئی دعوے دار نہیں ہیں اس چیز کے. ہاں لیکن ہم اس چیز کے دعوے دار ہیں کہ دعا جو ہے وہ کام تقدیر بدلتی ہے. اگر تقدیر آپ کی لکھی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں تقدیر لکھی ہے کچھ بھی کر لو. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تقدیر اگر لکھی ہے کچھ بھی کر لو تو اس کا مطلب یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. دعا مانگنا بھی بیکار ہے. اللہ تعالیٰ بھی پتہ نہیں، یعنی کہ دیکھا جائے تو کیا بات بولے آدمی یہ لیکن دعا ہے، دعا تقدیر بدل دیتی ہے. مرتبہ آدمی زندہ ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ دعا مانگنے والا کون ہے اور وہ کس طرح مانگ رہا ہے. لیکن آنسو کا قطرہ جو ہے نا جانماز کے اوپر، وہ ایک عجیب ہی چیز ہے. یہ تو بات کہیں اور چلی جائے گی، تو اسی لیے جو ہے نا پروگرام شروع کرتے ہیں اپنا. جی آج آپ نہیں میں پریزنٹ کر لیتے. جی کالر نے شاہ صاحب شامل کر لیتے. جی السلام علیکم. میرے ہاتھ کال ڈراپ ہو گئی ہے. کوئی نہیں جی، پریشان نہیں ہونا، پھر سے ٹرائی کر لیں، پھر سے مل جائے گی انشاءاللہ. اور آپ میں سے اگر کوئی بھی کال کر کے شامل ہونا چاہے تو آپ ضرور شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے نمبر ہمارے آپ کی اسکرین پر موجود ہے. آپ لائیو بھی شامل ہو سکتے ہیں، شاہ صاحب سے پروگرام میں بھی بات کر سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نمبر پہ کال کر کے. اس کے علاوہ اگر آپ شاہ صاحب سے پرائیویٹلی بات کرنا چاہیں تو پری بکنگ کا جو نمبر ہے ہمارا کسٹمر کیئر کا نمبر ہے، اس کی بھی سہولت موجود ہے، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. باقی بچے کی بھی ہم نے بات کی، وہ ہم نے دعا کے لیے شاہ صاحب نے سب کو کہا تھا، آن ایئر بھی بولا تھا، لیکن وہ اپنے ڈاکٹر سے رابطے میں تھا اور رابطے میں ہے یہاں پہ دعا کی. لیکن آپ کے بھی کوئی جو میڈیکل ایشوز ہوں آپ ضرور اپنے ڈاکٹر جی پی سے رابطہ رکھیے گا. یہ نہیں کہ دعا اور دعا دونوں چیزیں ضروری تھے کہ ایک کو چھوڑے اور ایک پہ لگ جائیں، پر آپ اپنے ڈاکٹر جی پی سے ضرور اپنے ہیلتھ ایشوز کے لیے رابطہ رکھیے گا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سے رابطے میں نہیں تھا، وہ ہاسپٹل میں تھا، اس کی کڈنی چینج ہوئی ہے، نئی کڈنی ڈلی ہے، یعنی کہ پرماننٹ ڈاکٹر سے. دیکھیں دعا ایک الگ چیز ہے، دوا مسٹ ہے. دوا جو ہے اس کا پریکٹیکل وہ ہے. ایک آدمی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، دوسرے نے دوا کرنی ہے لازمی. شاہ صاحب دعا تو روح کے لیے، تو جسم کے لیے دعا تو چاہیے نا. ہاں دوا تو مسٹ ہے اس کے بغیر تو. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے، میرے حال میں کال یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے، شاید ان کو آواز نہیں ہماری جا رہی ہوگی، ہمیں بھی ان کی آواز نہیں آ رہی تھی. جی شاہ جی اچھا. میں کسی نے مجھے رزق کے حوالے سے کہا تھا سورہ واقعہ کا وظیفہ، یہ 40 دن کا وظیفہ ہے، تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وہ ان کو مسئلہ بہت زیادہ تھا. اچھا شاہ صاحب کل بھی اس پہ وہ بات ہم کرنا چاہ رہے تھے تو نہیں ہو پائی تھی کہ جو بزنس پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ شروع کوئی کریں تو پھر وہ اکثر بزنس ہم لوگ شروع تو کر لیتے ہیں لیکن وہ چلتا نہیں ہے، چل نہیں پڑتا، تو پھر وہ لوگ بیزار ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو کہاں کریں، یا پیسے بھی ہمارے میں نقصان بھی نہ اور یہ کسی کے کام بھی آگے آ جائے. تو اس کا کوئی آپ وہ میں بتاتا ہوں کہ یا نافع ہو، کوئی یا نافع کا وظیفہ ہے. یہ آپ نے کرنا ہے یا تو دن میں 2000 ایک دفعہ، ٹھیک ہے، یا تو پورے دن میں، ورنہ ہر نماز کے ساتھ 200 ایک دفعہ. یہ پکا کرنا ہے اور پرماننٹ کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ 40 دن 70 دن 80 دن دنوں کا نہیں ہے، یہ پکا کرنا ہے اور جانماز پہ کرنا ہے وظیفہ. یہ اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کنسائنمنٹ لے لیا، مال لے لیا، غلط لے لیا، ڈیسیشن میں غلطی ہو گئی. اب اس میں کیا کرتا ہے آدمی؟ پہلے تو وہ فون پہ ہاتھ پیر مارتا ہے نا، جو جب سارے راستے بند ہو جائیں نا، جب آپ کو پتہ چل جائے یہ مال اب پھنس گیا، میں کیا کروں اس کا، پھر جو ہے یہ گھر والے جو ہے یہ وظیفہ شروع کریں اور سارے کریں. کیونکہ چیز یہ ہے کہ جب آپ کا بزنس جو ہے نا کل ملا کے اس کے اندر
اسٹاکنگ آپ کی 10,000 کی ہو اور اس کے اندر آپ 5,000 کا غلط مال اٹھا لو